السلام علیکم ویورز، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈولوجیز جو کہ ٹیچر یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اپنی نالج اور اسکلز ٹرانسفارم کرنے کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے ایک ٹیچنگ میتھڈولوجی جو یوز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ وہ ہے ٹریڈیشنل ٹیچنگ۔ ٹریڈیشنل ٹیچنگ میں جو ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو فیس ٹو فیس جو ہے نا انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں یا ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں یا کانٹینٹس کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ فیس ٹو فیس ٹیچنگ ٹریڈیشنل میتھڈ جس میں فزیکل جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کسی کیمپس کے اندر یا کلاس روم کے اندر یا کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر فزیکلی موجود ہوتے ہیں، جہاں پہ ٹیچرز اپنے کانٹینٹس کو کسی بھی ٹیچنگ میتھڈولوجی کے ذریعے سے وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کے اور پین مارکر کے ذریعے سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کانٹینٹس کو، یا پھر ملٹی میڈیا کے ذریعے سے پریزنٹیشن دے کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو اپنے کانٹینٹس کو، نالج کو اور اسکلس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈس، اور ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈس میں ون وے بھی ہوتی ہے اور زیادہ تر ٹو وے بھی ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر لیکچر بیس میتھڈ ہوتا ہے۔ تو ٹو وے لیکچر بیس میتھڈ جو ہے نا ٹریڈیشنل ٹیچنگ میں آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے، جس میں اسٹوڈنٹ آنسر کوشچن سیشن کا جو ہے نا موقع دیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس اپنے کنسیپٹ کو یا اپنی کوائریز کو جو ہے نا اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہے جو کہ کووڈ 19 کے بعد جب پینڈیمک ہوئی تھی کووڈ 19 2020 کے اندر 2019 کے اندر، تو آن لائن ٹیچنگ میتھڈولوجیز بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی، کیونکہ پورے دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا تھے اور اسکولز اور انسٹیٹیوشن جو ہے نا کلوز کر دیے گئے تھے۔ تو ایسے میں جو پالیسی میکرز نے سوچا کہ ایجوکیشنل نے سوچا کہ ٹیچنگ ہے یا کانٹینٹس ہے اس کو تو اسٹاپ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جو ہے نا آن لائن ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو نا انٹروڈیوس کرایا۔ تو ٹیچرز نے مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے سے زوم، اسٹیم یارڈ اور ٹیم میٹ جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہے نا سافٹ ویئر تھے جو کہ اس ٹائم پہ یوز کیے گئے تھے اور آج کل بھی یوز ہو رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ کے لیے یا آن لائن میٹنگ کے لیے، اور اس کے ذریعے سے ٹیچرز نے آن لائن اسٹوڈنٹس کو اپنے کانٹینٹس، اپنے کیریکولم، اپنے سبجیکٹ کے بارے میں تھیوریٹیکل نالج کو جو ہے نا ڈیلیور کیا۔ اور اس میں کیا ہے کہ ٹیچرز سینٹرڈ دونوں جو ہے نا ٹیچر سینٹرڈ جو ہے نا میتھڈولوجی ہے، اور آن لائن ٹیچنگ کو سائنکرونس وے آف دی میتھڈ بھی کہتے ہیں، جس سے آن لائن ٹیچنگ کی جاتی ہے اور اس میں ٹیچر جو ہے نا فزیکلی موجود نہیں ہوتا۔ دی تھرڈ ون جو ہے نا بلینڈڈ ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، اور بلینڈڈ ٹیچنگ میتھڈولوجی جو فزیکل ٹیچنگس اور آن لائن ٹیچنگ کا مکسچر ہے، جس میں ہاف پورشن تھیوریٹیکل نالج جو ہے نا آپ آن لائن ٹیچر آن لائن پڑھاتا ہے یا آن لائن سکھاتا ہے، پھر اس کو فزیکلی کال کر کے اسکول کے اندر ان کیمپس جو اس کی ہینڈ آن ایکٹیویٹیز کرا کے اس کی پریکٹیکل ورک کو جو ہے نا فزیکل انوائرمنٹ میں اپنے انسٹرکشن کے دوران یا ڈیمونسٹریشن کے تھرو سے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بلینڈڈ لرننگ میں اٹ از دا کمبینیشن آف دی آن لائن ٹیچنگ اینڈ دی فزیکل وے آف دی ٹیچنگس۔ تو اس میں بھی اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹرڈ وے آف دی ٹیچنگ ہوتی ہے۔ ناؤ دی فورتھ ٹائپ جو ٹیچنگ میتھڈولوجی کی ہے، یہ ایک خاص قسم کی ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے جو خاص قسم کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا چلڈرنس کے لیے جو ہے نا ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس میں جو معذور ہیں، جو جسمانی طور پر معذور ہے، جیسے کچھ پولیو کے مریض کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ویژول ان کو پرابلم ہوتی ہے، صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتا، صحیح طرح سے سنائی نہیں دیتا یا صحیح طریقے سے وہ بول نہیں سکتے، تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسپیشل ایجوکیشن کو، جس میں اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنائے گئے ہیں، جہاں پہ اسپیشل ٹائپ کے جو ٹیچرز ہیں، جو ان کو اگر ہیئرنگ پرابلم ہے تو ہیئرنگ سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے نا کہ ایکسپرٹیز جو ہے نا ان کو سکھائی جاتی ہے، سائن لینگویجز سکھائی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے نالج کو انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹرانسفارم بھی کر سکتے ہیں، گین بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اسپیشل ایجوکیشن میں اسپیشل ایڈ جو ہے نا
پرووائڈ کی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو تاکہ اس سے ان کی لرننگ کے اندر میں ہیلپ آؤٹ ہو جائے. جو ہیئرنگ ایڈ بھی ہو سکتی ہے, ویژول ایڈس بھی ہو سکتی ہے, یہ اور فزیکل جو ہے نا ایڈ بھی سپورٹ اسپلنٹ کی سپورٹ دی جاتی ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ایزیلی جو ہے نا فزیکل انوائرمنٹ میں آ کے بیٹھے اور لرننگ کر سکے. اور ایک اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں پروجیکٹ بیس ٹیچنگ. پروجیکٹ بیس ٹیچنگ جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ ہے, جس میں اسٹوڈنٹ اپنے ریسرچ کوشچن کو یا اپنے پروجیکٹ کے کوشچن کو یا پرابلم کو جو سالو کرتا ہے ایک سسٹمیٹک وے میں انڈر دی سپرویژن آف دی اسپیشلائز پروجیکٹ سبجیکٹس. اگر پروجیکٹ کے جو سبجیکٹ ہے اگر وہ نرسنگ سے ریلیٹڈ ہے تو نرس ایکسپرٹ کے انڈر میں رہ کے وہ اپنے پروجیکٹ کو فلفل کرے گا اور اس پروجیکٹ کے پرابلم کو ایڈریس کرے گا. اسی طرح اگر پبلک ہیلتھ کا ہے تو پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے انڈر میں, اسی طرح اگر ٹیکنالوجی میں ہے کمپیوٹر بیس پروجیکٹ ہے تو کمپیوٹر بیس پروجیکٹ کے ایکسپرٹ کے انڈر رہ کے تو وہ اپنے ریسرچ پرابلم کو یا اپنے پروجیکٹ کے پرابلم کو جو ہے نا سالو کرے گا اور ایڈریس کرے گا. سو دس از دی پروجیکٹ بیس لرننگ از دا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ. اس میں بھی اسٹوڈنٹ کی نالج اور انہانس ہوتی ہے. تو یہ زیادہ تر جو پروجیکٹ بیس ہے یہ انڈر گریجویٹ اور گریجویٹس لیول پہ جو ہے نا یوز کی جاتی ہے. ایک اور قسم ہے ٹیچنگ لرننگ کی جس کو کہتے ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ یا ایکسپیرینشیل ٹیچنگ کہتے ہیں. ایکسپیرینشیل ٹیچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریئل لائف کی ایکسپیرینس میں جو ہے نا انوالو کر دیا جاتا ہے, جہاں پہ وہ ریئل لائف ایکسپیرینس میں اپنے تھیوریٹیکل نالج کو یوٹیلائز کر کے اس ایکسپیرینس کے پرابلم کو جو ہے نا سالو کرتا ہے, جس کو PBL بھی کہتے ہیں, پرابلم بیسڈ لرننگ. کہ آپ نے اس اسٹوڈنٹس کو اس پرابلم میں اس ریئل لائف ایکسپیرینس میں ڈالا اور اس نے اپنے تھیوریٹیکل نالج, اپنی کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اسکلس کو یوز کر کے اس ایکسپیرینس سے کچھ گین کیا اور کچھ لرننگ کی. اینڈ دین دی فلپڈ ٹیچنگ. دی فلپ ٹیچنگ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہے جو بیسک نالج ہے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ ان ہوم اپنے گھر پہ سیکھتا ہے, پھر اس کی کچھ اسکلز یا اس سے کچھ ڈیمونسٹریشن وغیرہ یا اس سے کوئی پریکٹیکل ورک سیکھنا ہو تو پھر وہ ان کیمپس آ کے اس کو جو ہے نا اور اچھی طریقے سے لرن کرتا ہے. تو میں بیسک نالج اور بیسک ٹیچنگ جو ہے نا وہ ان ہوم سیکھتا ہے, باقی جو ہے نا وہ آ کے جو بقایا جو اپنی اسکل سے ریلیٹڈ, اپنے ڈیمونسٹریشن سے ریلیٹڈ, اپنے پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ, پریکٹیکل تھنگس سے ریلیٹڈ اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے وہ ان کیمپس آ کے اس کو اچھے طریقے سے کنسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے. تو یہ فلپ ٹیچنگ ہے بیسک ہوم سے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اسکول میں آ کے اس کو لرن کرنا. 8th ہے پرسنلائز ٹیچنگ. پرسنلائز ٹیچنگ یہ ہوتا ہے کہ پرسنل اپنے ایک انڈیویجولس کی پرسنل انٹرسٹ کے ایریا میں یا وہ اپنے پرسنل اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتا ہے وہ ٹوٹلی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ ہوتی ہے. اس میں پرسنلائز میں اسٹوڈنٹس جو ہے نا اپنے پرسنل ایکسپیرینس, پرسنل تھنکنگ اور پرسنل جو ہے نا اس سے جو ہے نا مطلب پرسنل اسکل سے جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ٹیچنگ کے جو ہے نا مطلب سیکھتا ہے, اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ہے نا ایک انٹریکشن ہوتی ہے. لیکن ٹیچر ہمیشہ اس میں اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرتا ہے اور گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر اس میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ وے آف دی لرننگ ہوتی ہے, جس میں اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ میرا ایریا آف انٹرسٹ کہاں ہے اور اس میں پرسنلائز اپنی انٹرسٹ اور اپنی انپٹ ڈال کے, اسٹرگل ڈال کے, ایفرٹس ڈال کے وہ لرننگ کرتا ہے. جو اور ایک ٹیچنگ ہے اس میں ہے کمپیٹنسی بیسڈ ٹیچنگ. کمپیٹنسی بیسڈ ٹیچنگ اس میں ٹیچر اور ایجوکیٹرس اور ان کی جو ایکسپرٹس پھر بیٹھ کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا آبزرویشن کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو بھی انوالو کرتے ہیں اس اسسمنٹ میں. پھر اسٹوڈنٹس کی کمپیٹنسی لیول دیکھی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کس ایریا میں زیادہ کمپیٹنٹ ہے, آیا وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں زیادہ کمپیٹنٹ ہے یا بایولوجی کی فیلڈ میں زیادہ کمپیٹنٹ ہے یا زولوجی یا باٹنی یا جیولوجی کے ایریا میں یا میتھمیٹکس کے یا اسٹیٹکس کے ایریا میں بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپرٹیز ہے. جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی اس ایریا میں کمپیٹنسی ہے
تو اس اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹ کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا آگے بڑھیں، یا اس فیلڈ کے اندر آپ جو ہے اپنی وے آف دی کیریئر چوز کریں، پروفیشنل ایجوکیشن کی کیریئر چوز کریں، تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، اینڈ یو ول بی مور سکسیزفل اور بیکم اے مور ایکسپرٹ، اور زیادہ ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اینڈ یو کین، اور اس میں اسٹوڈنٹ کچھ نہ کچھ انوینٹ یا ڈسکور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ایریا اور کمپیٹنسی لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو لاسٹ والا جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی بیسڈ ٹیچنگ. اور ٹیکنالوجی بیسڈ ٹیچنگ آج کل کوئی بھی شخص، کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا ٹیچر یا کوئی بھی اور ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس اس آئی ٹی کے ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجی سے جو ہے نا دور نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موبائل ہے، یہ موبائل جو ہے نا ایک ٹیکنالوجی ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کوئی نہ کوئی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکنالوجی بیس میں جو ٹیچنگ میں جو نیو ایرا آ رہا ہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی کا ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے جو آپ اپنے جو پرابلمس جو تھے، اپنی اکیڈمک پرابلم، اکیڈمک اسائنمنٹ یا اپنی اکیڈمک پروجیکٹس جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ تھے یا بہت زیادہ برڈن تھا، ناؤ ود دی ہیلپ آف دی اے آئی یو کین فلفل. آپ اپنے اس اسائنمنٹ کو، اپنے اس پروجیکٹ بیس کو اے آئی کے ہیلپ سے جو ہے نا ود ان اے کوک سیکنڈ، ود ان اے منٹس یا ود ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کر سکتے ہیں، جو کہ آج سے 10-20 سال بہت ہی زیادہ جو ہے نا ورک لوڈ تھا یا برڈن تھا. تو اے آئی نے آپ کے کام کو، آپ کی ٹیچنگ کو اور آپ کے لرننگ کو بڑا ایفیشینٹ کر دیا ہے. مطلب لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں آپ بہت سی چیز سیکھ سکتے ہیں. ایون دو یو ود دی یوز آف دی چیٹ جی پی ٹی اور ود دی اندر سافٹ ویئر، جو اے آئی کے جتنے بھی سافٹ ویئر ہے، اس سے آپ اپنی بیسک جو ہے نا فاؤنڈیشن یا کسی بھی کانٹینٹس کے بارے میں، کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں، کسی بھی اسائنمنٹ کے بارے میں آپ بیس لائن آپ کو جو ہے نا لے آؤٹ جو ہے نا پرووائڈ کرتا ہے، تاکہ آپ اپنے کام کو اس طریقے سے کریں تو ود ان دی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں آپ اس کو فلفل کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ ٹیچنگ کیا ہے، اور ٹیچنگ کے ڈفرینٹ میتھڈولوجی جو کہ آج ہم نے پڑھے ہیں، یہ ڈفرینٹ میتھڈولوجیز آج کی پوری دنیا میں جو ہے نا یوز ہو رہی ہے ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر. سو اسی طرح کے معلوماتی لیکچر کے لیے ایچ پی ایچ یوٹیوب چینل سے ٹچ میں رہیے، اور آخری میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے ایچ پی ایچ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. جیسے ہی بیل آئیکن کو آپ پریس کریں گے، آپ کی نیو لیکچر جو کہ میں اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ، اس تک آپ کی رسائی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.